صدر شفقت محمود اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اماراتی ریفارمز کے اوپر، اور اس کا میں اس کو ہیڈ کر رہا ہوں۔ تو اس کے لیے ہم تقریباً ہر ہفتے ملتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کا نظام جو ہے اس کو بہتر کیا جائے۔ تو اس کے لیے ہم تقریباً ہر ہفتے ملتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کا نظام جو ہے اس کو بہتر کیا جائے اور عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ اس کے کئی حصے ہیں جس میں اداروں کی کارکردگی کو بہتر کرنا، اداروں کے اندرونی نظام جو ہے اس کو بہتر کرنا، لیکن اس کا ایک بہت جو امپورٹنٹ جزو ہے وہ ہے کہ جو ہماری سرکاری ملازم ہیں، سول سروسز ہیں، سول سروس ریفارم جو ہے اس کا ایک بہت امپورٹنٹ جزو ہے۔ تو آج آپ کے سامنے میں وہ سول سروس ریفارمز جو ہماری حکومت نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ڈائریکشن میں کی ہیں، ان کی میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا، اور بعد میں آپ کو اس کی تفصیلات ڈسٹریبیوٹ بھی کر دوں گا۔ تو سول سروس ریفارم کے 6 حصے ہیں جن کے اوپر کل فیصلے ہوئے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی پروموشن کیسے ہوگی، اس میں تبدیلیاں کی گئی۔ دوسرا یہ کہ سول سروسز کے جو سرکاری ملازمین ہیں کہ ان کو ریٹائر کرنے کے کون کون سے اختیارات ہوں گے اور کیسے اور کن مواقع پہ ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہمارے بڑی دیر سے ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز چلے آ رہے ہیں ان میں ترامیم کی گئی ہیں تاکہ جو ڈسپلن ہے سرکاری ملازمین کا وہ بہتر ہو جائے۔ اس کے بعد جو ایم پی اسکیل ہے، یعنی کہ جو سرکاری گریڈز ہیں، گریڈ 1 to 22، اس کے علاوہ جو سرکار میں بھرتیاں ہوتی ہیں ایم پی اسکیل میں، اس کی پالیسی کیا ہے۔ اس کے بعد جو چند سروسز ہیں جس میں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس ہے اور پاکستان پولیس سروس ہے، ان کی روٹیشن جو ہے صوبوں میں جانا اور صوبوں سے آنا، اور واقعی صوبہ روٹیشن پالیسی جو ہے وہ بنائی گئی ہے، اور اس کے لیے بڑی اہم ہے، میں اس کے ریزن آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر یہ کہ جو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس ہے اس کی جو اسٹرینتھ ہے اور کتنے لوگ اس میں ہونا چاہیے اس کو کم کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں بات پر کروں گا کہ جو پروموشن کے بارے میں فیصلے کیے گئے ہیں، اور اوبیسلی اس معاملے میں جتنے بھی لاکھوں سرکاری ملازمین ہیں سارے ملک میں، ان کا انٹرسٹ ہے کہ یہ پالیسی جو ہے وہ کیا بن رہی ہے۔ پہلی دفعہ بڑی کیٹیگوریکلی اپوائنٹنگ اتھارٹیز جو ہیں ان کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے۔ کئی چیزوں کے بارے میں کلیئرٹی نہیں تھی کہ اپوائنٹنگ اتھارٹی کون ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی سرکاری ملازم کے بارے میں کوئی ریفرنس انویسٹیگیشن نیب میں یا ایف آئی اے میں پینڈنگ ہے تو وہ فوری طور وہ ان کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا، ڈیفر کیا جائے گا جب تک انکوائری کا فیصلہ نہیں آتا۔ تیسرا یہ کہ جہاں پر کچھ کیسز سرکاری ملازمین کے خلاف 3 سال سے زیادہ عرصہ سے زیر التوا ہے اور جن کی وجہ سے ان کی پروموشن نہیں ہو رہی تھی، ان کو اب اجازت پروموشن بورڈ جو ہیں وہ 3 سال کے عرصے کے بعد اس کی جو پروموشن ہے وہ کنسیڈر کر لیں گے۔ اس کے بعد پروموشن کا جو مختلف چیزوں کا جو جزویات ہیں پروموشن کی، ان کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ جو سالانہ رپورٹس ہوں گی ان کا 40% حصہ ہوگا پروموشن میں، جو ٹریننگ کریں گے سرکاری ملازمین ان کا 30% حصہ ہوگا، اور جو ایویلویشن بورڈ جو کہ بورڈ انٹرویو کر رہا ہے اس کا 30% ہوگا۔ اس کے میں جو بورڈ ہے اس کو بلکہ زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں، کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ ہر کسی کو اچھی رپورٹ مل جاتی، تو اس لیے وہ تخصیص کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
تو اب یہ ہے کہ بورڈز کو 30% جو لیور دیا گیا ہے پروموشن میں، اس سے ان کو زیادہ اتھارٹی ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو دوسرا بڑے اہم ہے کہ سول سرونٹ کو ریٹائر کرنا جو ہے وقت سے پہلے، وہ کیسے ہوگا؟ تو اس میں ڈیفائن کر دیا گیا ہے کون کون ریٹائرمنٹ کر سکتا ہے۔ مثلاً ایف پی ایس سی کا چیئرمین جو ہے وہ BS20 اور اس کے اوپر جتنے افسر ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے اگر ایشو بنتا ہے تو وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین جو ہے وہ کرے گا۔ 17 سے 19 سیکرٹری کے اختیارات ہوں گے اور 16 اور اس سے بلو کے جو سینئر جوائنٹ سیکرٹری ہیں ان کے اختیارات ہوں گے۔ اب جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ سرکاری ملازمت میں لوگ جب آ جاتے ہیں تو اس کے بعد بہت مشکل ہو جاتا ہے، چاہے وہ کام کریں یا نہ کریں، تاکہ ان کو وہ ساری عمر گزر جاتی ہے۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں، بیشتر تو کام کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو کام نہیں بھی کرتے۔ تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو کام نہیں کرتے ان کے بارے میں کیا پالیسی ہوگی۔ جن کی 3 رپورٹس، اینول رپورٹس جو ہوتی ہیں، اینول کانفیڈینشیل رپورٹ، وہ اگر بلو ایوریج ہیں یا ایوریج ہیں تو وہ ایک گراؤنڈ بن سکتا ہے ریٹائرمنٹ کا، کہ بھئی آپ کی لگاتار رپورٹیں آ رہی ہیں کہ آپ اپنا کام صحیح نہیں کر رہے، تو اس لیے آپ کو ریٹائر کیا جا سکتا ہے۔ یا کوئی شخص ہے وہ گریڈ 21 تک پہنچ گیا ہے یا پہنچ گئی ہیں، لیکن 3 دفعہ پروموشن بورڈ ہوا اور ان کی پروموشن نہیں ہوئی، اور پروموشن بورڈ نے ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کو پروموٹ کیا جائے، تو وہ بھی ریٹائر کیے جا سکتے ہیں۔ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ تھا، آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ افسران کے خلاف چارجز لگے کرپشن کے اور انہوں نے پیسے واپس کر دیے یا پلی بارگین کر لی، اور اس کے بعد نوکری بھی کرتے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پلی بارگین کرے گا یا والنٹری ریٹرن کرے گا تو اس کے وہ بھی ایک گراؤنڈ ہوگا ریٹائرمنٹ کا، اور یا کوئی ایسا اس کا کردار میں کمزوری ہو یا خرابی ہو جو کہ یہ سارے چیزیں اس لیے کی گئی ہیں کہ ریکارڈ کو اسکروٹنائز کر کے دیکھ کے، تاکہ سرکاری ملازمین میں جو کام نہیں کرتے یا جو کرپٹ ہے یا جو جن میں اور خامیاں ہیں ان کی چھانٹی کی جا سکے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایفیشنسی اور ڈسپلن رول، جن کے تحت جو آپ سمجھ رہے ہیں ضابطہ ہے سرکاری ملازمین کے لیے ڈسپلن رولز کا، اس کے تحت ساری، اس کو END رولز کہتے ہیں۔ جو END رولز ہیں وہ سرکاری ملازمین کی جو نوکری ہے اس کو سارے کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جتنی بھی انکوائریز میں اور ان چیزوں میں ڈیلے ہوتا تھا اس کو سارے چیزوں کو ریویو کیا گیا ہے کہ ڈیلے نہ ہو۔ اس میں سے ایک ڈیلے یہ ہوتا تھا کہ ایک آتھرائزڈ افسر ہوتا تھا اور ایک اتھارٹی ہوتا تھا، یعنی کہ آتھرائزڈ افسر پہلے اس کے پاس کیس آتا تھا اور پھر پینلٹی لگانے کے لیے اتھارٹی کے پاس، یعنی کہ جو مجاز افسر ہے اس کے پاس بھیجتا تھا۔ اب یہ ہے کہ آتھرائزڈ افسر کا جو ٹیئر ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ ساتھ ساتھ کچھ وقت کا تعین بھی کیا گیا، ٹائم لائنز بھی دی گئی۔ اگر کسی کو کوئی چارج، کسی کے خلاف کوئی شکایت آتی ہے اور آپ اس کو چارج کرتے ہیں کہ بھئی تو 14 دن میں اس کا جواب دینا ہوگا، اور انکوائری کمیٹی جو ہے اس کو 60 دن میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ سال تک انکوائریاں چل رہی ہیں، ایسے نہیں ہوگا، 60 دن میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور جس نے اس کو پنشمنٹ دینی ہے، جو اتھارٹی ہے، جو مجاز افسر ہے، وہ 30 دن کے اندر اپنا فیصلہ۔ اگر آپ اس سارے کا حساب لگائیں تو 60 اور 30 90 اور 15 تو 105 میں انکوائری کی شروع ہونے سے آخری فیصلہ ہونے تک وہ ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ اس دفعہ وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا
کہ پلی بارگین کرنے والا ریٹائر بھی کیا جا سکتا ہے اور والنٹری ریٹرن والے کو بھی ریٹائر. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کی گئی ہے کہ جو بندہ جس کے اوپر چارج لگتا ہے وہ پیسے واپس کر دیتا ہے یا پلی بارگین کرتا ہے تو اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن بھی ہوگا. ایک شخص جو ہے وہ اپنا تسلیم کر رہا ہے کہ اس نے گڑبڑ کی ہے اور وہ پیسے واپس کرتا ہے اور اس کے بعد مزے کر رہا ہے، وہ نہیں ہوگا. اب اس کے خلاف انکوائری ہوگی اور انکوائری ہو کے اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. اس کے بعد تاکہ انصاف ہو، آخری فیصلہ کرنے سے پہلے اتھارٹی جو ہے جس نے آخری فیصلہ کرنا ہے رکھنے کا یا نہیں رکھنے کا، وہ ان کو موقع دے گا کہ وہ ان کے سامنے پیش ہوں اور جس کو پرسنل ہیئرنگ کہتے ہیں اس کا موقع جو ہے وہ دیا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے خلاف ملٹیپل چارجز ہیں کہ اس نے یہ بھی کیا ہے برا، یہ بھی برا کیا ہے، تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ 6 انکوائریاں اکٹھی شروع ہو جاتی تھی. اب وہ ایک انکوائری میں ساری چیزیں جو ہے اکٹھی ہو جائیں گی. وہ 6 انکوائریوں کی وجہ سے معاملہ جو تھا وہ لیٹ ہو جاتا تھا، ڈیلے ہو جاتا تھا. اب کلب ہو جائے گا اور کلب کر کے ایک افسر جو ہے اس کو، اور جو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے آفیسرز ہیں جو صوبوں میں نوکری کر رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر ان سے کوئی غلط کام ہوا ہے تو چیف سیکرٹری ان کے خلاف انکوائری شروع کرتا تھا. لیکن اگر چیف سیکرٹری نہیں کرتا اور 2 مہینے گزر جاتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھی کر سکتی ہے. پھر ایم پی اسکیل پالیسی جو ہے وہ بنائی گئی ہے. جو ایم پی اسکیل پالیسی ہے اس کے بھی مختلف جزویات ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ اس کی جو ریکروٹمنٹ ہے اس کا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کہ اگر آپ اشتہار بھی دے سکتے ہیں اور ویسے پتہ بھی کرا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو اچھا بندہ کہیں سے ملتا ہے تو اس کو ڈھونڈ کے لا سکتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی اچھا ہے تو ہم ان کو لا سکتے ہیں. اس کے بعد جو ٹائم پیریڈ ہے ایم پی اسکیل میں وہ 2 سال سے 3 سال کا کر دیا گیا ہے اور اس میں ایک کمیٹی بنائی ہے جو کہ اس کو 3 سال سے آگے ایکسٹینڈ بھی کر سکتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ایک روٹیشن پالیسی جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ شاید عام لوگوں کے لیے، عام شہریوں کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہ ہو، لیکن سول سروسز کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ 2 ایسی سروسز ہیں، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس اور پاکستان پولیس سروس، جو کہ وفاق میں بھی نوکری کر سکتے ہیں اور صوبوں میں بھی نوکری کر سکتے ہیں. لیکن دیکھا یہ گیا کہ لوگ جو تھے وہ 10 سال، 15 سال، 20 سال ایک ہی صوبے میں بیٹھے رہتے تھے، بلکہ وفاق میں تو بڑے کم لوگ آتے تھے. تو اب ایک روٹیشن پالیسی بنائی گئی کہ جو صوبے میں کہیں جائے گا اس کے ٹائم مقرر کیے گئے ہیں اور وہ سارے میں آپ کو ڈیٹیل دوں گا. لیکن موٹی بات یہ ہے کہ ایک ہی صوبے میں جو ہے وہ نوکری ایک لمٹ سے زیادہ نہیں کی جا سکے گی اور وفاق میں بھی آ کے نوکری کرنی لازمی ہوگی. اس کی لمٹ ہے جی پہلے شروع میں 3 سال کی ایلوکیشن ہوگی اور 2 سال کے لیے ہارڈ ایریاز جن کو کہتے ہیں جو مشکل جگہ پہ وہاں جانا پڑے گا. اور کوئی بھی افسر کسی بھی صوبے میں 10 سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا. جب 10 سال مکمل ہوں گے تو اس کے بعد وہاں سے وہ ٹرانسفر ہو جائے گا. اور جو پروموشن ہے وہ روٹیشن پالیسی سے لنک کر دی گئی ہے. اگر کوئی افسر جو ہے وہ روٹیٹ نہیں ہوتا یا کسی صوبے میں بیٹھا رہتا ہے تو پھر وہ پروموشن جو ہے وہ گریڈ 21 میں پروموشن جو ہے نہیں ہوگی. اور یہ پالیسی 1 جنوری 2021 سے لاگو کر دی گئی ہے. اس کے بعد جو آخری چیز میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کی جو اسٹرینتھ ہے، کارڈر اسٹرینتھ ہے، اس کو کم کر دیا گیا ہے تاکہ اور سروسز جو ہیں
उनको भी मौका मिले मुख्तलिफ नौकरियों का। तो ये जो मुख्तलिफ हमने इक़दामात वफाकी काबीना ने कल मंजूर किए हैं, इनका ताल्लुक़ सरकारी मुलाजमीन की नौकरी की शराइत जो हैं और डिसिप्लिन और इन चीज़ों के बारे में है, रोटेशन के बारे में है, लेकिन ये बड़ी की चीज़ें हैं क्योंकि हुकूमत का सारा निज़ाम जो है उनके कारिंदों के मुताबिक चलता है, और अगर कारिंदों के बारे में पॉलिसी दुरुस्त नहीं होगी तो उसका काम जो है वो सही नहीं होगा। जो हमारी कैबिनेट कमेटी है और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, हम हर हफ्ते मिलते हैं और आइंदा से मैं आपको वक्तन फ़वक्तन उसके बारे में ब्रीफ भी करता रहूँगा, क्योंकि मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में हम स्टडी भी कर रहे हैं, फ़ैसले भी कर रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद ये है कि निज़ाम हुकूमत जिसमें बहुत सारी ख़राबियाँ हैं उसको दुरुस्त कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ये ज़ाती उसमें दिलचस्पी भी है, और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो काम हुआ है उसमें बहुत सारी कंट्रीब्यूशन प्राइम मिनिस्टर साहब की ख़ुद और प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर की है। इस सिलसिले में अगर आप कोई सवालात पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, और उसके अलावा भी अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी। शौकत साहब ये बताइए कि जो अभी आपने सारी बातें ये ज़रा